آج کوئی رامگیری کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ارے کوئی نرسنگ عالم کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے جو قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کی برائی کرتا ہے، ہمارے آقا کی ذات پہ تہمت لگاتا ہے، ہمارے آقا کی ذات پہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نہ جانے آج کیسے کیسے دو پیروں کے خنزیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، ہمارے آقا کی شان میں بھونکتے نظر آتے ہیں. میں سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا اے سرکار اعلی حضرت، آج ہمارے آقا کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، لوگ گالیاں بکتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. تو گنبد رضا سے آواز آتی ہے، ارے ان سے پہلے نہ جانے کتنے آئے تھے، سب کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے بھی ایک دن نام و نشان مٹ جائیں گے. گنبد رضا سے آواز آتی ہے، ارے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے. عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہیں سبحان اللہ. کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہیں اور میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہیں، میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہیں. سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا صحرا کیونکہ ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہیں. سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا صحرا کیونکہ ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہیں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، دیکھیے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. بہت بڑھیا. حضرات اسی شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیے جو جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کی سچائی کو بیان کرتا ہے، جو جس مذہب کو فالو کرتا ہے وہ اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرتا ہے. المختصر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کی سچائی کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے ماضی کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے حال کو بیان کیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کے مستقبل کو بیان کیا ہے. ارے تو مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والا کہتا ہے اے مولانا آپ اس اسلام کی بات کرتے ہو. ارے جو اسلام نیزے کی بنیاد پہ پھیلا ہے، جو اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے، آپ اس دین کی بات کرتے ہو. ارے جو اسلام پرچی کی بنیاد پہ پھیلا ہے، ہم نے کہا بدتمیز سن لے. ارے جو چیز تلوار سے پھیلتی ہے جب تک اس میں تلوار کا اثر رہتا ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جب تلوار کا اثر ختم ہو جاتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، وہ چیز مٹ جاتی ہے، اس چیز کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے. تو ہمارے اسلام کی بات کرتا ہے، ہمارے دین کی بات کرتا ہے. اسی مذہب اسلام کو میرے آقا نے 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین سے بلند کیا تھا اور آج بھی بلند ہے، کل قیامت تک بلند رہے گا. ارے تو کہنے لگا مولانا آپ کا اسلام کیسے پھیلا ہے؟ ہم نے کہا کان کھول کے سن لے، ہمارا اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے بلکہ مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے. ارے ظلم ستم نہ دہشت گردی، خنجر سے نہ تیروں سے، دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاق شمشیروں سے. اب دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام جذبائی ایثار چاہتا ہے. اسلام حضرت ابراہیم جیسا اسلام حضرت ابراہیم جیسا جگر چاہتا ہے. اسلام حضرت ہاجرہ جیسا کلیجہ چاہتا ہے. اسلام آج قربانی چاہتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ اکبر اس دنیا میں نہ جانے کتنے دین پائے جاتے ہیں. آج ہندو یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، عیسائی دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، پنجابی دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، اور مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اے مولانا ہمارا دین سچا ہے. لیکن کس کے مذہب کو مانا جائے؟ ارے کس کے مذہب کو تسلیم کیا جائے؟ اب آئیے ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہاں وہی قرآن جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ارے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ارے کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے. اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس مریض کی شفا بھی قرآن
کے اندر موجود ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونا چاہیے، اتنی قابلیت ہونا چاہیے، ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے۔ میں نے کہا اے قرآن، آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن میں ہے، اور آگے بڑھو ملت کے نوجوانوں، ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے، فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، مولا علی کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسن کی شہادت سری کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسین کی شہادت عظمیٰ کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن، امی عائشہ کا ذکر قرآن میں ہے، امی خدیجہ کا ذکر قرآن میں ہے، رقیہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بلقیس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا اے قرآن، میں تیری عظمت پہ قربان چلا جاؤں، میرے ماں باپ تیری عظمت پہ قربان چلے جائیں، لیکن اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے، آج ہندو دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، عیسائی دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، مسلمان دعویٰ کرتا ہے ہمارا دین سچا ہے، اے قرآن تو بتا دے کس کا دین سچا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ ارے تو پتا چلا جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، جو قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ارے ان سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ آئے تھے قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے، لیکن وہ خود مٹ گئے، قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر پائے، نہ اسلام کو بدل پائے۔ تو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ارے آج بھی اسلام موجود ہے، اور آج سے پہلے بھی اسلام موجود تھا، اور کل قیامت تک اسلام رہے گا۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے آج کوئی رام گیری کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ارے کوئی نرسنگ عالم کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے جو قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کی برائی کرتا ہے، ہمارے آقا کی ذات پہ تہمت لگاتا ہے، ہمارے آقا کی ذات پہ، ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ جانے آج کیسے کیسے دو پیروں کے خنزیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، ہمارے آقا کی شان میں بھونکتے نظر آتے ہیں۔ میں سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا اے سرکار اعلی حضرت، آج ہمارے آقا کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، لوگ گالیاں بکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو گنبد رضا سے آواز آتی ہے، ارے ان سے پہلے نہ جانے کتنے آئے تھے، سب کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے بھی ایک دن نام و نشان مٹ جائیں گے۔ گنبد رضا سے آواز آتی ہے، ارے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ پتا چلا ہمارے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات بس یہی ختم کرتا ہوں، مفتی صاحب کو گواہ بنا کے، آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں، سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔